جو ابھی تک نتائج سامنے آئے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، بطور کیپٹن آف دا شپ خیبر پختونخوا، آپ سیٹسفائیڈ ہیں ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ارشد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں خیبر پختونخوا کے عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا بے حد مشکور ہوں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور صوبائی حکومت کے پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اللہ کے فضل سے ہم نے کم بیک کیا ہے۔ میں بالکل مطمئن ہوں ارشد صاحب، جس طرح یہ فرسٹ فیز کے سیکنڈ سیشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو ری پولنگ یہاں پر ہو رہی تھی، اس میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے کم بیک کیا ہے اور اچھی طریقے سے ہم نے کم بیک کیا ہے۔ تو میں بالکل مطمئن ہوں انشاءاللہ اگر ہم سیکنڈ فیز میں جائیں گے تو اس سے بھی اچھی کارکردگی ہماری ہوگی۔ اچھا وزیر اعلیٰ صاحب، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان، ان کی جماعت کے نمبرز کافی زیادہ ہیں، آپ کی توقعات کے مطابق آئے ہیں ان کے نمبر؟ اس طرح ارشد صاحب، یہ تو آپ دیکھ لیں کہ کل جو ان کا ہوم گراؤنڈ تھا ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پر جس طرح انہوں نے شکست کہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور یہ جو بار بار مولانا صاحب سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں اور پھر جو پی ڈی ایم عدم اعتماد کی بات کرتی ہے، چونکہ یہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو جس طرح ان کو شکست ہوئی ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عوام ان پہ خود یہ عدم اعتماد عوام کی طرف سے ان پر تھا۔ جس طرح بڑی مارجن سے وہاں پر انہیں شکست کھائی، اور پھر صدرن ڈسٹرکٹ جہاں پر مولانا سمجھتا ہے کہ یہ ان کا گھر ہے، کرک میں ہم نے کلین سویپ کیا، بنو سے سیٹ اٹھایا، کوہاٹ سے سیٹ اٹھائے، تو میرے خیال میں یہ ان کی شکست کی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہوگا جو انہوں نے وہاں پر شکست کھائی ہے۔ تو یہ فرسٹ فیز میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنی اچھی کارکردگی نہیں رہی، لیکن اس کے سیکنڈ سیشن میں ہم نے کافی اچھا پرفارم کیا، تو ہمارا مورل بلند ہے۔ انشاءاللہ جو سیکنڈ فیز ہوگا اس میں انشاءاللہ ان کی لیڈ کو ہم ہم نے ان کی لیڈ کو ختم کیا ہے۔ انشاءاللہ لیڈ ہمارا ہوگا۔ خیبر پختونخوا پہلے بھی کپتان کا تھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کپتان کا رہے گا۔ محمود خان صاحب، اپوزیشن بہت باتیں کر رہی ہے عدم اعتماد لانے کی وزیر اعظم کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں چند ایم این ایز وغیرہ وہ شاید ناراض ہیں، کیا واقعی ایسی کوئی بات ہے یا معاملات آپ کے قابو میں؟ دیکھیے اس طرح ارشد صاحب، یہ تو ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے۔ جو ایز اے خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جو یہاں پر ہمارے ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے روابط ہیں اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں تو پہلے سے بھی ان کی طرف سے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ حکومت اب جا رہی ہے، کل جا رہی ہے۔ الحمدللہ 3.5 سال گزر گئے اور وہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہے، انشاءاللہ اپنے 5 سال پورے کر کے جائیں گے، انشاءاللہ اگلا ٹرم بھی ہمارا ہوگا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ آپ دیکھ لیں ان کی شکست کی، یہ کل جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر جب آپ دیکھ لیں جب یہ فرسٹ فیز ہمارا الیکشن ہوا تو ٹی وی ٹاک شوز پہ یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لیڈران تھے، جس طرح انہوں نے بات کی، حالانکہ انہوں نے یہ سارے دونوں پارٹیاں یہ تو تقریباً یہاں سے آؤٹ ہو گئی ہے، یہاں پر ان کے کچھ نہیں باقی نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، اور اب مولانا کا بھی یہ حال ہے۔ تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ان کے جو ڈرامے ہے عدم اعتماد کے حوالے سے یا ایم این ایز کے حوالے سے، یہ بالکل فراڈ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا محمود خان صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن جو عدم اعتماد کی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تحریک لے کے آ رہے ہیں، اس میں جو نمبرز ہیں قومی اسمبلی میں وہ کس نے پورے کرنے ہوں گے اگر اپوزیشن موو کرتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ اور کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت کہہ رہی ہے کہ جناب بالکل ہم تیار ہیں عدم اعتماد لانے کے لیے؟ ایسے کون سے عوامل ہیں جس وجہ سے اپوزیشن یہ کرنا چاہ رہی ہے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے ذرا ارشد صاحب، یہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب جو پرائم منسٹر صاحب کی پالیسیاں ہے، جو عمران خان صاحب نے جس طرح پاکستان کے اکانومی کو اٹھایا، پھر جس طرح خارجہ پالیسی ہماری رہی، کشمیر کی ایشو پر انہوں نے بات کی، اور اس طرح انہوں نے جس طرح یو این میں اسلام کی بات کی، جس طرح کووڈ-19 سے ہم نکل گئے اللہ کے فضل و کرم سے، لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے، احساس پروگرام لوگوں کو دیا، ڈیمز پہ کام جاری ہے، تو اب الحمدللہ یہ ملک آگے کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، تو یہ اب ڈرے ہوئے ہے۔ اب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے، اور یہ اب چونکہ ان کو اب اپنی شکست نظر آ رہی ہے، جو اگلا الیکشن ہوگا انشاءاللہ 2023 میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہی ہے۔ یہ میرے خیال میں ان کی کوئی یہ چالیں چل رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو ڈیمورلائز کریں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے نمبرز پورے ہیں،
اور یہ آپ ماضی میں دیکھ لے، پہلے جو پرائم منسٹر صاحب پر انہوں نے عدم اعتماد انہوں نے کیا، اعتماد کا ووٹ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے لیا، اور اس کے علاوہ جو اب منی بجٹ اور جو ہمارے بلز پاس ہوئے، تو آپ سب کے سامنے ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کے اتحادی وفاق میں سارے ساتھ ہیں، بطور کے پی کے وزیر اعلیٰ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں، کہیں عدم اعتماد تو نہیں ہے کسی اتحادی کے ساتھ؟ ان کی ڈیمانڈز پوری ہو رہی ہیں؟ اور آگے جب بجٹ آنا ہے اگلا، تو اس میں ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے بجٹ ایلوکیشن بڑھ رہی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، یہ جو آپ نے بات کی، جو ہمارے اتحادی وفاقی سطح پر مسلم لیگ کاف اور جو اور ہمارے پاس ہے، کراچی سے ہمارے دوست ہیں، کوئٹہ سے ہمارے دوست ہیں، تو ہم ایک ہی پیج پہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہ انہوں نے جو وزٹ کیا تھا تو اس میں بھی ان کو صاف جواب ملا ہے، اور انشاءاللہ یہ اس ٹرم میں ہمارے اتحادی ہوں گے، اور بعد میں جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا اکیلے الیکشن پہ جانا ہے، یہ تو پھر خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے، لیکن بہرحال انشاءاللہ ہم انٹیکٹ ہے، اور یہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز، پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔